غریب کی بقرعید۔ بابا جان ہمیں بھی گوشت ملے گا کہ نہیں؟ بابا ہاں ہاں کیوں نہیں بیٹی، میری بیٹی ضرور گوشت ملے گا بیٹی، لیکن بابا پچھلی عید پر تو کسی نے بھی ہمیں گوشت نہیں دیا تھا، اب تو پورا سال ہو گیا ہے ہمیں گوشت دیکھے ہوئے بھی۔ بابا نہیں شازیہ، ہمیں اللہ نے تو بھوکے نہیں رکھا ہے میری پیاری بیٹی، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب قربانی کے لیے بڑا جانور لے کر آئے ہیں، اور ماسٹر جی بھی تو ہیں جو بقرہ لے کر آئے ہیں۔ ہم غریبوں کے لیے ہی تو قربانی کا گوشت ہوتا ہے، امیر لوگ تو سارا سال گوشت ہی کھاتے ہیں۔ آج عید الاضحیٰ کے موقع پر مولوی صاحب بیان فرما رہے تھے کہ قربانی میں غریب مسکین لوگوں کو نہیں بھولنا چاہیے، ان کے بہت حقوق ہوتے ہیں۔ خیر شازیہ کا باپ بھی نماز ادا کر کے گھر پہنچ گیا۔ گھنٹہ بھر انتظار کے بعد شازیہ بولی بابا ابھی تک کوئی گوشت لے کر نہیں آیا۔ بڑی بہن رافعہ بولی چپ ہو جاؤ شازیہ، بابا کو تنگ نہ کرو۔ وہ چپ چاپ دونوں کی باتیں سنتا رہا اور نظر انداز کرتا رہا۔ کافی دیر کے بعد بھی جب کہیں سے گوشت نہیں آیا تو شازیہ کی ماں بولی سنیے، میں نے تو پیاز ٹماٹر بھی کاٹ ڈالے ہیں لیکن کہیں سے بھی گوشت نہیں آیا، کہیں ہمیں لوگ بھول تو نہیں گئے کہ ہماری طرف گوشت بھجوانا ہے، آپ خود جائیں اور مانگ کر لے آئیں۔ شازیہ کی ماں تمہیں تو پتا ہے آج تک میں نے مانگا نہیں، اللہ کوئی نہ کوئی سبب پیدا ضرور کر دے گا۔ دوپہر گزرنے کے بعد شازیہ کے اصرار کرنے پر پہلے ڈاکٹر صاحب کے یہاں شازیہ کے ابو گئے اور بولے ڈاکٹر صاحب میں آپ کا پڑوسی ہوں، کیا قربانی کا گوشت مل سکتا ہے؟ یہ سننا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کا رنگ لال پیلا ہونے لگا۔ حقارت سے بولے پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آ جاتے ہیں گوشت مانگنے کے لیے۔ پھر دھڑام سے دروازہ بند کر دیا۔ توہین کے احساس سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بوجھل قدموں سے چل پڑا۔ راستے میں ماسٹر جی کے گھر کی طرف قدم اٹھے اور وہاں بھی شازیہ کے ابو نے کہا گوشت مل سکتا ہے ماسٹر صاحب؟ ماسٹر جی نے گوشت کا سن کر عجیب نظروں سے دیکھا اور چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب باہر آئے تو گوشت کی تھیلی دے کر جلدی سے اندر چلے گئے، جیسے شازیہ کے ابو نے گوشت مانگ کر گناہ کر دیا ہو۔ گھر پہنچ کر دیکھا تو اس تھیلی میں صرف ہڈیاں اور چربی ہی تھی۔ خاموشی سے اٹھ کر کمرے میں چلے گئے اور کمرہ بند کر کے رونے لگ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد شازیہ کمرے میں آئی اور بولی بابا ہمیں گوشت نہیں کھانا ہے، میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ یہ سننا تھا کہ شازیہ کے ابو کے آنکھوں سے آنسو گرنے لگ گئے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، لیکن رونے والے وہ اکیلے نہیں تھے، دونوں بچیاں بیوی بھی آنسو بہا رہی تھی۔ اتنے میں پڑوس والے اکرام کی آواز آئی جو سبزی کا ٹھیلا لگاتا تھا، انور بھائی دروازہ کھولو۔ دروازہ کھلا تو اکرام نے 3-4 کلو گوشت کی تھیلی پکڑا دی اور بولا گاؤں سے چھوٹا بھائی لایا ہے، اتنا ہم اکیلے نہیں کھا سکتے تھے، یہ تم بھی کھا لینا۔ خوشی کے احساس سے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اکرام کے لیے دل سے دعائیں نکلنے لگیں۔ گوشت کھا کر ابھی فارغ ہی ہوئے تھے کہ بہت زور کا طوفان آیا، بارش شروع ہو گئی، اس کے ساتھ ہی بجلی چلی گئی۔ دوسرے دن بھی بجلی نہیں آئی، پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ ٹرانسفارمر جلا ہوا ہے۔ تیسرے دن شازیہ کو لے کر باہر آئے تو دیکھا کہ ماسٹر جی اور ڈاکٹر صاحب بہت سا گوشت باہر پھینک رہے تھے جو بجلی نہ ہونے کی وجہ سے خراب ہو چکا تھا اور اسے کتے کھا رہے تھے۔ شازیہ بولی بابا کیا کتوں کے لیے قربانی کی تھی؟ وہ شازیہ کا چہرہ تکتے رہ گئے اور ماسٹر جی اور ڈاکٹر صاحب نے یہ سن کر گردن جھکا لی۔ خدا را احساس کریں، غریب اور مسکین کا ضرور خیال رکھیں، آس پاس کے خوددار مساکین کی ضرورتوں سے آگاہ رہیں۔ وہ آپ سے مانگیں گے نہیں، پر آپ کا حق بنتا ہے کہ قربانی کا گوشت سب سے پہلے ان کو پہنچائیں، غریبوں کے گھر میں پہنچائیں۔ امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ کوئی غریب اس قربانی میں بھوکا نہیں رہے۔ السلام علیکم۔